السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اپنے گھروں میں سکون اور عافیت کے ساتھ رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ تو جی، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ستارہ کی زبردست سی ولاگنگ، جو کہ آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، بلکہ کافی عرصے سے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اتنی زبردست ولاگنگ کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ کتنے جینیس ہوتے ہوں گے وہ لوگ جو اس کو لائک کرتے ہیں، اس کی ولاگنگ کو لائک کرتے ہیں۔ اور جتنی ریالٹی یہ دکھاتی ہے، اتنی ریالٹی تو میرے خیال میں کوئی ولاگر بھی نہیں افورڈ کر سکتا وہ دکھانا۔ اتنی زبردست ولاگنگ کہ بس تعریف کے لیے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں۔ اور آگے ہم بات کریں گے ستارہ کے انٹیلیجنٹ بچوں پر، موسٹ انٹیلیجنٹ۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ کرے اس طرح کے انٹیلیجنٹ بچے اللہ سب کو دے، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے جس طرح ستارہ جو ہے وہ ستارہ کے آسمان کے لیے مطلب کوئی مووی، کوئی ڈرامہ کریٹ کرنے کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں۔ مطلب کہ جو یہ والا چینل ہے جس پر وہ اپنی روز کی ولاگنگ جو دکھا رہی ہیں، تو اس میں ڈرامے تھوڑے سے کم ہوں گے۔ مطلب آگے ہمیں زیادہ جو ہے وہ ڈرامے دیکھنے کو ملیں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں بیچاری کی ایکٹنگ تھوڑی سی کم پڑ گئی ہو، تو وہ ہمیں آگے دیکھنے کو ملے گی، جس میں وہ بنائیں گی خود کو منی کاکی بیبی سی ہیروئن 13 سال کی، ٹھیک ہے نا۔ اور شکر ہے کہ میڈم نے نیلز نکلوا لی ہے اپنے۔ اور مجھے تو اس دن بڑی حیرت ہوئی، غصہ بھی آیا، جس دن فرائیڈے والے دن یہ اتنے بڑے نیلز لے کر اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھ کر یہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ نماز پڑھ کر آئی ہیں، اور اپنے اسی منہ سے، اسی ہاتھوں سے، غلیظ ہاتھوں سے وہ جو ہے سب کو جمعہ مبارک دے رہی تھیں۔ اور اتنی مجھے اریٹیشن ہو رہی تھی ان کے یہ نیلز دیکھ کر، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کوئی بندہ، کوئی مسلمان اتنے دن اللہ کا ذکر کیے بغیر یا نماز پڑھے بغیر، مطلب پاکیزگی کا غسل ہر چیز کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ نیل کے اوپر جو نیل چڑھے ہوئے تھے اس سے جو ہے وہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ آپ پاک نہیں ہو سکتے ہو۔ اور نیل پینٹ تو ویسے بھی لگانے کے ساتھ نہ وضو ہوتا ہے، نہ آپ کا غسل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو اوپر نیل لگے ہوئے تھے وہ تو سمجھ لیں کہ ایک فکس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بالکل آپ کا وضو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اتنے دن یہ عورت ایسے پھرتی ٹھیک ہے، مزید میں اس ٹاپک پر اور نہیں بات کر سکتی، لیکن آگے ہم بات کریں گے جو دلبر صاحب کے وائسز جو ہیں، جو وہ نینا کے لیے وہ بول رہے ہیں، اتنی بدترین لینگویج جو وہ یوز کر رہے ہیں اپنی ہی سگی بہن کے لیے۔ شاکڈ ہو گئی میں، اندازہ تھا مجھے یہ کس طرح کے لوگ ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ ہیں، اتنے زیادہ مطلب بکواس لوگ ہیں، اس کا نہیں تھا مجھے اندازہ۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی جناب ہم بات کریں گے لاسٹ میں کہ علیشبہ کی جو ساس ہیں انہوں نے میسج دیا لوگوں کو، کیا میسج دیا ہے۔ اور ساتھ ہی بس کچھ جوکس جو ہیں نا وہ یہاں پہ میڈم جو ہے وہ مارتی رہتی ہیں، ہمیں دکھاتی رہتی ہیں ہنسانے کے لیے۔ تو خیر، ان سب باتوں پر کلیئرلی بات کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے یہی گزارش، دل سے ریکویسٹ، اچھا ان لوگوں کا تو شکریہ، بہت زیادہ پیار بھی، دعائیں بھی میری طرف سے، جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں، لائک کرتے ہیں، بہت زیادہ شکریہ۔ تو باقی سب لوگوں سے یہی گزارش، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک میرے چینل کو، کر دیں جلدی سے سبسکرائب کرنے کے ساتھ لائک کرنا مت بھولا کریں، اور ویوز دینے کے ساتھ بھی لائک کرنا مت بھولا کریں۔ لائک اور کمنٹ کا تو مجھے رہتا ہی ہے انتظار۔ تو چلتے ہیں اپنے مزیدار سے ٹاپکس کی طرف۔ تو میں سب سے پہلے بات کروں گی ستارہ کی بیوٹی پر، کیونکہ آج کل ستارہ جتنی حسین نظر آ رہی ہیں، بہت ہی حسین نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، اتنی زیادہ حسین تو پہلے یہ کبھی بھی نہیں نظر آئیں۔ دیکھ لیں کہ سلمیٰ کے مقابلے میں ستارہ کتنی حسین نظر آ رہی ہیں، جتنے چاہے یہ اپنے لکس کریٹ کر لیتی ہیں۔ کبھی آگے سے بال کاٹ رہی ہیں، کبھی پیچھے سے کٹوا رہی ہیں، کبھی کیا کر رہی ہیں، کبھی کیا کر رہی ہیں، کبھی ہمیں یہ ڈائٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ لیکن جو حسن، جو کشش،
اور جو شائن جو ہے وہ ہمیں سلمیٰ یاسین کے فیس پر نظر آتی ہے، اتنی ہی بدنما اس کی یہ بہن نظر آتی ہیں، جبکہ پہلے یہ کس طرح نظر آتی تھیں۔ تو مجھے بہت زیادہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان کے عمل ہوتے ہیں وہ اس کے چہرے پر ضرور نمایاں ہوتے ہیں، انسان کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے ضرور نظر آتے ہیں۔ تو مجھے جو ستارہ اتنی بھدی لگ رہی ہے، مطلب جتنے یہ فون چینج کر رہی ہے، آئی فون بڑے سے بڑا یہ لے رہی ہے، پھر بھی جس طرح سے بھی اپنے اوپر فوکس کرتی ہے، چاہے میں نے اس کی ویڈنگز والی جو اس نے ہائڈ کر دی ہوئی ہیں ویڈیوز وہ بھی مجھے دیکھی ہیں، مجھے یقین کریں یہ بالکل بھی پسند نہیں آئی شادی میں بھی۔ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ضرور مجھے کمنٹ کر کر بتائیے گا۔ لیکن آج کل یہ ایک تو جو پہلے سو لگتی تھی ٹھیک ہے نا، لیکن اب جب کہ اس نے آگے سے خود کو بیبی بنانے کے لیے جو بیبی کٹنگ کی تھی، تو ظاہر ہے اس کو ہم پرماننٹ نہیں سامنے رکھ سکتے۔ یہ تو خیر رکھ سکتی ہے کیونکہ جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں وہ اس طرح، کیونکہ کچن میں کام کرنا ہوتا ہے، یہ سب سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے، وہ پرماننٹ جو ہیں اپنے بال آگے سے اس طرح نہیں رکھ سکتی۔ لیکن یہ میڈم تو رکھ سکتی ہیں کیونکہ ہاؤس وائف تو کہیں سے بھی نظر نہیں آتی، وائف تو بالکل کہیں سے بھی نہیں نظر آتی ہیں۔ تو گونچو کو دیکھ لیں، اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی ہوتی اس کے ولاگ میں، اور کس طرح وہ صرف ایک مطلب کٹ پتلا بنا ہوا ہوتا ہے جو اس کے پیچھے پیچھے دم ہی لاتا رہتا ہے۔ اور ولاگنگ اس کی جو آج کل مجھے سمجھ آ رہی ہے بالکل ککھ بھی نہیں سمجھ آ رہی، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ اتنی بکواس کل کا جو اس کا ولاگ تھا وہ اس نے تھوڑے سے 2-4 کلپ بنائے، پھر سارا کا سارا مصطفیٰ نے بنایا، اور وہ اتنا کوئی فضول تھا، اتنا کوئی بکواس تھا، اتنے منوں کے حساب سے اس میں جھوٹ بولتے ہوتے ہیں یہ لوگ، ٹائم ہوتا کچھ ہیں اور یہ بتاتے کچھ ہیں، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہم لوگوں نے ان کی یہ جھوٹ جو ہیں وہ پکڑے ہیں۔ اور ان کا جو مطلب آج کل اس کا جو ویڈیو یہ اینڈ کرتی ہے وہ بھی بالکل کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کو اتنے زیادہ غم لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو الشبہ لوگوں کا جو چینل ہے وہ اس پر پہاڑ کی طرح ٹوٹا ہوا ہے، اور دوسرا جو لوگ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ولاگ کو لائک کرتے ہیں، ولاگ کیا ہوتا ہے، مطلب آپ جو بڑے بڑے ولاگر ہیں ان کے آپ ولاگز اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ستارہ کے ولاگ میں روٹین کے نام پر کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ یہ کبھی یہ دکھاتی ہے کہ گھر کی صفائی یہ کر رہی ہے یا کوئی کام کر رہی ہے۔ اس کے ولاگ تو بس ہوا میں بنتے ہیں اور ہوا میں ہی چلتے ہیں، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ یہ ولاگنگ نہیں ہے جو یہ دکھا رہی ہے، کوئی بھی اس کا طریقہ کار نہیں ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، یہ کب اٹھ رہی ہے، کب جا رہی ہے، کب سو رہی ہے، کب باہر جا رہی ہے، کب رات کو گھر آ رہی ہے کیا۔ اور جس طرح کے اس کے انٹیلیجنٹ بچے ہیں، یقین کریں میں بہت حیران ہوں جب کل مصطفیٰ سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے بہت اچھا پیپر کیا ہے، میرا پیپر بہت ہی اچھا گیا ہے۔ تو میرا بڑا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ وہ 1 کلاس میں ہے، تو 1 کلاس کے فرسٹ ٹرم ابھی ہو رہے ہیں یا گرینڈ ٹیسٹ چل رہے ہیں، تو یقین کریں ان گرینڈ ٹیسٹ کی وجہ سے میں اس کو اتنی زیادہ، میں نے اپنی جو ساری میری سیکنڈ ٹائم کی روٹین ہے، مطلب کہ میں باہر جانا ہے یا گروسری کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا کر، تو وہ میں اپنے مائنڈ میں رکھتی ہوں۔ اور جو 1 کلاس کی ایکچولی میں ان کی ہے پڑھائی، وہ اتنی زیادہ ٹف ہے، میرے 1 کے بچے کو میں کہتی ہوں کہ ہارٹ کے، اس کو برین کے، ان سب کے حصے، ان سب چیزوں کے کڈنی وغیرہ، ان سب چیزوں کا اس کو پتہ ہے، اور اس کو کتنے اچھے سے اس کو مطلب یاد کرنا ہوتا ہے، اور مطلب بہت زیادہ ورک ہوتا ہے، اور یہ صرف فرسٹ ٹرم کا ہے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کا بچہ تو ظاہر ہے 6 میں ہوگا، 5 میں ہوگا، اتنی بڑی کلاس میں ہوگا، تو کتنا زیادہ ورک ہوتا ہے ایک بچے کا۔ اور جو لوگ سندھ میں، کراچی میں رہتے ہیں، وہ مجھے پلیز گائیڈ کریں، مجھے بتائیں کہ کیا پنجاب اور سندھ کے سلیبس میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ہمارے بچے اتنے زیادہ ان پر پڑھائی کا برڈن ہوتا ہے، اتنی زیادہ ان کی میں کہتی ہوں ایک محنت کرنے والی ان کی ہوتی ہے پڑھائی۔
اور یہ ایک بیس کا ٹائم ہوتا ہے. یہ اس ٹائم اگر ہم مطلب ایک ٹریک پہ اگر چڑھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ان کے مائنڈ یہ بن جاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے ہمیشہ ریڈنگ کرنی ہے یا اس طرح سے ہم نے سارا کچھ کرنا ہے. تو اس بارے میں مجھے پلیز آپ لوگ ضرور کامنٹ کر کر بتائیے گا کہ اس کے بچے اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ کیوں ہیں. اتنی چھٹیاں کرنے کے بعد، اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کیسے اتنی شور ہوتی ہے کہ بس وہ بچے بتا دیتے ہیں کہ بھائی پرفیکٹ ہو گیا ہے، تو بس ماں بھی سکون سے بیٹھ جاتی ہے. جبکہ آتے ہی میں تو اپنے بچوں کے بیگس کھولتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ بھائی ہوم ورک کیا ہوا، ٹیسٹ کیا ہوئے، مارکس کتنے کٹے نہیں کٹے. تو یہ سارا کچھ تو جو ہے میرے لیے اور میرے ہسبینڈ کے لیے تو مسٹ ہے کہ ہم دیکھیں یہ سارا کچھ. تو خیر اپنی ان کی مرضی ہے. تو آگے شکر ہے کہ میڈم نے نیل تو نکلوا لیے، جبکہ وہ جمعے والے دن بھی اپنے دین کو یوز کرتے ہوئے اچھے سے دوپٹہ اوڑھ کر آ کر جمعے کی مبارکباد دے رہی تھیں. انہیں نیل پینٹ والے ہاتھوں کے ساتھ، نیل لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ. مجھے اتنے دنوں سے اس سے بہت زیادہ ہی الرجی ہو رہی تھی اس عورت کے نیلز دیکھ کر، بہت ہی برا لگ رہا تھا. اور جبکہ اس کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ساری ویڈیو میں اس کا فوکس جو ہوتا تھا وہ اپنے ہاتھوں پر ہوتا تھا، حسین ہاتھوں پر. تو دوسری طرف ہم بات کریں گے دلبر کی کچھ میسیجز، وائس میسیجز. اچھا یہ ہیں مطلب ان کے بالکل اپنے پرسنل سیکرٹ میسیج سمجھ لیں کہ جس طرح کی دلبر لینگویج یوز کر رہا ہے یہ ان دنوں کا میسیج ہے جب نینا نے آ کر اپنی ماضی کے بارے میں اپنے جتنے بھی اس کے تھے کیا کہتے ہیں افیئر وغیرہ، جو بھی اس کے مسئلے مسائل تھے وہ سارے اس نے دنیا کے سامنے رکھے تھے اور ڈسکس کیے تھے. تو اس بات پر اس کے بھائی بہت ناراض، اس کا بھائی ہوا تھا. وہ نینا نے بتایا بھی تھا لیکن ہمیں تھا، ناراض ہوا تھا، ٹھیک ہے غصہ کیا تھا، لیکن اتنی بری لینگویج، اتنی بری لینگویج کہ ہم ایسی لینگویج سن بھی نہیں سکتے. یقین کریں کہ ایک ریئیکشن والی سسٹر نے وہ لگائی ہوئی تھی، تو ایسے ہی چلتے چلتے میں نے بھی اس کو سن لیا. لیکن نا اس ٹائم صبح کا ٹائم تھا، میں اکیلی تھی گھر میں، تو میری نا ایسے مجھے اپنی باڈی جو ہے وہ ایسے لرزش کرتے ہوئے محسوس ہوئی. ایک تو میرے آج کل ویسے بھی میں آپ کو پتہ ہے کہ کن حالات سے گزر رہی ہوں، نہیں ہوں میں اتنی زیادہ ٹھیک، لیکن پھر بھی اس ٹائم مجھے بہت 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 برا لگا. بہت ہی مجھے اتنا برا لگا کہ مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی انسان اپنی سگی بہن کے لیے اس طرح کے ورڈز کیسے یوز کر سکتا ہے، یا کسی بھی عورت کے لیے کوئی ایسا انسان جس کو پھر لوگ ہم فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بن کے مطلب ایکٹنگ کر وہ سامنے آ رہا ہے اور لوگ اس کو فالو کر لیں، لائک کر رہے ہیں، اس کو دعائیں دے رہے ہیں. مطلب کہ بس حیران ہوں میں کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہم دیکھتے ہیں، کیا ہم لائک کر رہے ہیں. ہمیں ریالٹی کیوں نہیں نظر آتی. ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو ان سب لوگوں کو لائک کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. خدا کے لیے ان کو سپورٹ کرنا ہے تو ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کریں. کم از کم عورت کے لیے کس طرح کے ورڈز یوز کرنے چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح کی بات کرنی چاہیے. ان لوگوں کو YT پر سے میرے پاس اگر اس طرح کا کوئی ڈیلیٹ والا بٹن ہوتا تو میں ان کو ضرور ڈیلیٹ کر دیتی. اور اپنے پاکستان کے لیے مطلب میں اس طرح کے لوگوں کو نہیں دکھا سکتی تھی کہ میرے ملک میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں، اس طرح کی لینگویج والے. اب یہ جو اس کی وائسز لیک ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے آگے تک جائیں گی، بہت لوگ اس کو سنیں گے. اور بس جوک تو لگاتی رہتی ہیں ستارہ اپنے ولاگ میں. اور جس طرح سے وہ مصطفیٰ سے اس کی بائک چھپا رہی تھیں یا جو کچھ انہوں نے دبئی سے وہاں سے منگوایا تھا، اور حیرت ہوئی، مجھے ہنسی بھی آئی کہ کیا مصطفیٰ نہیں دیکھتا ہوگا اس کا ولاگ، اس کو نہیں پتہ چلے گا. تو خیر جو بھی ہے بہت ہی عجیب قسم کی اس کی ولاگنگ ہوتی جا رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ بیچاری کو ادھر ادھر کے مسائل بہت زیادہ ہیں.
کیونکہ حسد جو ہے وہ انسان کو کسی طرف بھی نہیں جانے دیتا۔ ادھر سے سلمیٰ کی بلاگنگ دیکھ رہی ہوگی، نینا لوگوں کی دیکھ رہی ہوگی، ادھر سے الشبہ عامر کی طرف سے اس کو جھٹکے مل رہے ہیں، اور جناب یہیں پر الشبہ کی ساس نے لوگوں کا تھینک یو کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کیا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، دونوں کو، عامر کو بھی اور دوسرا کون سا وہ وقاص ہے اس کو بھی، ان کے چینلز کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ دل سے شکریہ ادا کر رہی تھی، کیونکہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں لوگ۔ تو ملتے ہیں نئے ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔